اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں ہے۔ اس وقت جو آپ کی وفاق ہے اور آپ کے صوبے ان تمام میں جمہوری اور کثیر الجماعتی حکومتیں موجود ہیں۔ جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں، ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا، یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں، نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کے ذریعے۔ جناب صاحب، آپ نے 2024 کا پروفیشنل ریویو اس پریس کانفرنس میں پیش کیا، مگر ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی جو کہ افواج پاکستان کی طرف سے ہوئی تھی جنرل فیض حمید کے حوالے سے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپر جو 4 چارجز ہیں وہ بڑے کلیئر اس میں مینشن کیے گئے تھے۔ جو 5واں تھا وہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے تھا، تو انڈر ٹرائل جو اس کے اوپر ہم نہیں بات کرتے۔ جو انویسٹیگیشن ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا کہ جاری ہے۔ 9 مئی ایک خاص سیاسی جماعت پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے، اسی کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، تو کیا اب جنرل فیض حمید سے جو تحقیقات ہیں اس کا دائرہ عمران خان تک بھی بڑھ سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو عمران خان ہے ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے فیض حمید کے ساتھ؟ ٹھیک، دیکھیں بات یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کی آپ نے پہلے ہی بات کی۔ پہلے بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بھی ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل ہے، اس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہر قسم کی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ وکیل کا ثبوت پیش کرنے کا میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق اور معاونت حاصل ہے۔ جو فوج کا آپ کا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، خود احتسابی کا نظام ہے، یہ بڑا جامع ہے، اینڈ اٹ ورکس آن ایویڈنس اور شواہد نہ کے الزامات پر۔ اور اگر فوج میں کوئی شخص اپنے عہدے، اپنے رینک کو ذاتی فائدے کے لیے یا کسی ذاتی یا کسی کولیکٹیو ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ خود حسابی کا نظام جو ہے یہ حرکت میں آتا ہے۔ آپ نے 9 مئی کی بات کی، تو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی، ایک مربوط سازش تھی۔ جو لوگ بھی اس منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث تھے ان کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے۔ پاکستان کی فوج کسی ایک خاص سیاسی پارٹی، نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے، اور کوئی بھی آفیسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کیس کے حوالے سے میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک حساس کیس ہے، سب جوڈس ہے، اور اس میں حساس معاملات اس سے جڑے ہیں، اس لیے اس پہ غیر ضروری تبصروں تجزیوں سے گریز کیا جائے۔ اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی، جو ضروری ہوں گی، وہ وقتاً فوقتاً آپ کو ان سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ جنرل صاحب، خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے۔ جنرل صاحب، جہاں بہت سارے اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں یہ آئین اور قوانین کے مطابق دہائیوں سے قائم ہیں اور عمل میں ہیں، اور یہ انصاف کے تمام تقاضوں کو بخوبی پورا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے بھی ان کے اس پورے پروسیس کو انڈورس کیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اپنا وکیل کرنے، اپنا ایویڈنس پیش کرنے، اپنے گواہ لانے، کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر سزا ہو جائے اور وہ مجرم، اور تو ان مجرموں کو نہ صرف یہ کہ کورٹ آف اپیل میں چیف آف آرمی سٹاف سے پٹیشن کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی انہیں حق حاصل ہے۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ فیصلے بھی قانونی طور پہ صرف اس سے سنائے گئے ہیں جب
سپریم کورٹ نے ان کو سنانے کا حکم جاری کیا. تو یہ سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو بیانیہ ہے یہ بنتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے بنتا ہے کہ یہ 9 مئی کے سانحے سے جڑے واقعات ہیں، ان کا جب کوئی قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جواز نہیں ہے اور اس کو آپ کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ملٹری کورٹس کا جو پروسیس ہے اس پہ ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے. جبکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ابھی ناصر اس پہ بات کر رہے ہیں وہ خود ان کورٹس کے بہت بڑے دائی ہوتے تھے. اور اگر انٹرسٹنگلی میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے توسط سے بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، اور یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے ہیں، فالس فلیگ. تو چلیں اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے. اب وہ پریشان ہے، اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں. دس از دی پرابلم. اور اب یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر بھی جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں ملوث ہیں، جن کے مقدمات ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں نظر دوڑائیں تو ابھی اس سال یہ جولائی 2024 میں جھوٹی پوسٹوں پہ لندن میں، انگلینڈ میں، برطانیہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نسلی فسادات ہوئے، تو کتنی صورت کے ساتھ بالغ انکلوڈنگ نابالغ لوگوں کو سزائیں دی گئی. 2020 میں جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو سینکڑوں لوگوں کو کتنی سپیڈ کے ساتھ سزا دی گئی. اس سے پہلے آپ کو لندن رائٹس یاد ہوں گے، آئی تھنک 2011 1200 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دی سپیڈی جوڈیشل سسٹم. 2020 میں یا نہیں 2023 میں آئی تھنک وہ فرانس کے فسادات ہوئے، 700 سے زیادہ لوگ کورٹس بیٹھے، دنوں میں انہوں نے سزائیں سنائی. اور باہر کے ملکوں میں بھی باشمول امریکہ اور برطانیہ میں جس طرح پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں، وہ بھی ان کے قوانین کے مطابق بخوبی اپنا کام انجام دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو باہر کی دنیا میں اسپیشلی مغربی ممالک میں جو سیاسی انتشاری ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں دیتا، نہ کہ ان کو سپیس دیں اور بلکہ مزید ان کو انتشار پہ سیاست کی اجازت دی جائے. اور یہ جو بچے ہیں جو آپ نے بات کی، یہ تو نوجوان بچے جن کو زہریلا پروپیگنڈا کر کے، جن کو ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے جو والدین ہیں اور پیار کرنے والے، ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے. اس کی بھین چڑھایا گیا. یہ نوجوان تو ہمارا اثاثہ ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو تعمیری سوچ دی جائے، تعلیم دی جائے، ان کو سکلز دی جائیں، کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ان میں زہر ڈالتے ہیں، زہریلے پروپیگنڈے سے ان کے اندر کرتے ہیں. تو جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں، اصل ملزم تو وہ ہیں. اور اسی لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا. کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سہانے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی. جنرل صاحب، احمد منصور 24 نیوز سے وابستہ ہوں. 9 مئی کے منصوبہ سازوں کی سر بات ہوئی. تحریک انصاف پروپیگنڈے کے یہ ملک
درجہ بدرجہ صرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے ہم سب مل کر سلام پیش کرتے ہیں اپنے شہداء کو، ان کے خاندان والوں کو، اینڈ سب سے بڑھ کر پاکستانی قوم کو، جو اس بات پہ قائم ہے اور اس کا یقین ہے کہ دائمی استحکام میں اور خوشحالی کے سفر میں یقیناً سچائی اور حق کی کامیابی ہوگی. So it's a complex thing. I hope I have been able to answer you. جنرل صاحب، میرا نام اعجاز احمد ہے، میں جی این این میں ہوں. پاکستانی فوج دنیا کی واحد فوج ہے جو بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے. دہشت گردی کے خلاف ہم 20 سال سے 25 سال سے لڑ رہے ہیں. ہم نے بارہا مذاکرات بھی کیے، افغانستان کے ساتھ بھی اپیزمنٹ کی کوشش کی، وفود ان کے یہاں بھیجے، لیکن ہمیں دیکھتے میں آیا کہ کوئی فائدہ اب تک نہیں ہوا. لیکن گزشتہ روز وہ ایک بڑے سیاستدان ہیں عمران خان صاحب، اڈیالہ جیل میں مقدمات بھی بھگت رہے ہیں. کل ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی افغان پالیسی ہے وہ غلط ہے. افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات، ہمارا تو وزیر خارجہ وہاں بلاول کا انہوں نے نام لیا کہ وہ نہیں گئے افغانستان جب وہ وزیر خارجہ تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات خیبر پختونخوا پر بھی آ رہے ہیں، اور یہ پالیسی فالٹی ہے، اس کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہیے اور افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس پہ رائے دینے سے پہلے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ مختلف لیولز پر بات چیت اور کانٹیکٹ جاری ہے. دس از اے فیکٹ. اور جیسے میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ان سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں برادر پڑوسی اسلامی ملک ہیں، اور یہ کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو، فتنہ الخوارج کو پاکستان کے اوپر مقدم نہ رکھے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بات چیت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ بات چیت نہ صرف ڈائریکٹلی ہو رہی ہے بلکہ انڈائریکٹلی بھی ہو رہی ہے دوست ممالک کے ذریعے بھی. اور افغان عبوری حکومت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کو سہولت کاری جو ان کی زمین سے ہو رہی ہے اس کو روکیں. جو افغان، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے افغان جو سے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث تھے، جو خودکش بمبار بھی تھے، پکڑے گئے، کتنے جنم حاصل ہوئے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو افغان ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہو کے پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی نہ کریں. ان افغان خودکش بمباروں کو کنٹرول کریں. لیکن اگر اس مسلسل رابطے اور اس کانٹیکٹ کے باوجود اگر افغانستان کی سرزمین میں فتنہ الخوارج کے جو لیڈران ہیں، ان کے جو تربیتی مراکز ہیں، ان کے جو رابطے ہیں، وہ آزادی سے آپریٹ ہوتے رہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو معصوم شہری ہیں اور قانون نافذ کرنے والے جو رکھوالے ہیں ان کا ناحق خون بہایا جائے، تو کیا ہم بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتے رہیں؟ میں آپ سے یہ جو آپ نے ذکر کیا اپنا، تو یہ جو دوغلی سیاست کا یہ جو پرچار کرتے ہیں، میں ان سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 6 دن پہلے 21 دسمبر 2024 کو جنوبی وزیرستان میں 16 ایف سی کے جوان فتنہ الخوارج سے جوانمردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ اس پاکستان کے اور وہ سب کے سب کیا اس خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی and it was on the run، تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ اور یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی فریق اپنی گمراہ سوچ اور اپنی مرضی مسلط کرنے پہ تلا ہو تو اس سے کیا بات کریں؟
اگر اس طرح کے ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو پھر دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا، کوئی غزوات اور مہمات نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو مسلمان ہے اور ہر غیرت مند محب وطن شہری، قربانی دینا اور جان دینا اس کا فخر ہوتا ہے۔ ہم اپنے ایمان پر، اپنے وطن پر اور اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور یہ جو آپ نے ذکر کیا، یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے، اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے عاری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی، اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے، کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے، اور اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس حساس، انتہائی اہم، جانوں سے جڑے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں، اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ گورننس کے جو گیپس ہیں، یہ ڈیلی ہم اپنی قربانیوں سے، اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس پہ بیانیے بنائے جائیں، اس پہ سیاست کھیلی جائے، وائی ناٹ فوکس آن گڈ گورننس، وائی ناٹ ایڈریس دوز ایشوز جن کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی اور ٹیررزم کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ہم نے نہیں کرنا، تو اس لیے اس پہ سیاست کی جائے۔ But I think time has come where we need to stand together and say no more politics on terrorism. Thank you. ڈی جی صاحب، میرا سوال اسپیسیفکلی ہے 9 مئی کے جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشلز ہوئے ہیں ملٹری کورٹ سے، مختلف آراء، مختلف متضاد جو باتیں ہوتی رہیں ماضی میں کہ ان کے کورٹس میں کیس جانے چاہیے فوجی عدالتوں میں یا نہیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کی روشنی میں پہلے 25 اور اس کے بعد 60 لوگوں کو 9 مئی سے جو متعلقہ تھے ان کو فیصلے سنائے گئے ہیں، مجموعی طور پر 25 ہیں، 85 بن جاتے ہیں۔ کیا یہ سمجھا جائے، تصور کیا جائے کہ یہ جو 9 مئی کے معاملہ ہے ان سزاؤں کے بعد یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں جی، 9 مئی کے بارے میں جو افواج پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا واضح ہے، غیر مبہم ہے اور مستقل ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے ہمیں، اس لیے کیونکہ اگر کوئی جتھا، کوئی مسلح گروہ، کوئی پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ اور مسلط کرنا چاہے معاشرے پہ، اور اس طرز عمل کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہ روکا جائے، تو آپ کے ہمارے اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جائیں گے؟ جہاں تک آپ نے سزاؤں کا ذکر کیا، دیکھیں 2023 میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کی روح میں جو عمل تھا ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کو ریفر کیا گیا تھا وہ منجمد کر دیا گیا۔ حال ہی میں جب یہ 7 رکنی بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا تو اس کی روشنی میں سزائیں سنانے کا عمل اب مکمل کیا جا چکا ہے، اور اس کے اندر
مروجہ قانون کے تحت ثبوت اور شواہد کے مطابق اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق ملٹری کسٹڈی میں ریفر کیا گیا تھا ان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا ہے. اور اس فیصلے سے یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کے معاملات میں اگر انوالو ہوگا تو اس کو آئین اور قانون کے مطابق بصورت سزا ملے گی.